بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی روایت کرنے والی ہیں کہ آقا جی نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے اور وہ عیش و آرام میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرے۔ سادہ سی بات ہے قبلہ، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کو، قرآن پاک کو یا دین کو صرف جینے مرنے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ جب کو پیدا ہو گیا کان میں اذان دلوا لی، مر گیا تو جنازہ پڑھوا لیا یا پھر ختم پڑھوا لیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کوئی لینا دینا کوئی نہیں، کوئی اس کے ساتھ سلسلہ نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام لمحات میں، انسان کی زندگی کے تمام ادوار میں اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت میں اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم اپنی خوشیوں میں، اپنی آسانیوں میں، اپنی صحت میں اس کو یاد رکھیں گے، وہ ذات ہماری اوپر کوئی مصیبت ہی نہیں آنے دے گا۔ اگر کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے جو انسان کو اس تکلیف میں سے نکال دیتی۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہو کہ میرے اوپر اس وقت بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں، تکلیفیں آ گئی ہیں، دکھ آ گئے، درد آ گئے، تو آقا جی فرماتے میری پریشانیاں پڑھ لیا کرو، میرے دکھ تکلیفیں پڑھ لیا کرو، تمہاری آسان ہو جائیں گی۔ حضور سرور دو عالم، کائنات عالم کے سب سے سپریم شخص ہیں، عزت والے، احترام والے، ادب والے، اور اللہ کے محبوب خدا کی اگر آپ تکالیف پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک شخص پر اتنی تکلیفیں اور اس کی زبان پر شکوہ نہیں۔ آقا جی خندق کھود رہے تھے، جب خندق کا موقع ہے تو ایک صحابی نے آ کے پیٹ اٹھا کے دکھایا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے میرے بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے۔ میرے آقا جی نے اپنا بطن انور دکھایا اور فرمایا، دیکھو تم نے ایک باندھا ہوا ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ اب جس بندے کو یہ منظر نظر آ گیا ہو، اس کو اپنی تو بھوک بھول جائے گی۔ اگر محبت کرنے والا ہے، جب حضور کی تکلیف کو پڑھے گا تو اس کو اپنی تکلیفیں بھول جائیں گی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا، اے بیٹے میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو۔ آج نا جی اکثر لوگ وہ آ کے شکوہ کرتے ہیں، جی ہمارے بچے جو ہے نا جی بڑے ضدی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، بچے بات نہیں مانتے۔ یہ اکثر ماں باپ کی ہے، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں اس لیے مجھے ماں باپ کے ساتھ زیادہ وہ ہے، ان سے ملاقات ہے، تو اکثر ماں باپ آ کے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں۔ میں پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رسول کے فرما بردار ہیں؟ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں تو بابو آپ کو شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، تو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا تو اللہ کی بات مان، تیری اولاد خود بخود تیری بات ماننا شروع کر دے۔ جب ان کو پتہ ہوگا
کہ جو مالک ہمارے باپ کو دے رہا ہے وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، تو ماں باپ بھی تو ہمارے مالک ہی ہیں نا، تو میں اپنے مالک سے وفاداری کیوں کروں جب میرا مالک اپنے مالک سے وفادار نہیں ہے؟ اگر میں وفادار ہوں اللہ اور اس کے رسول سے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اگر لقمہ حلال اپنی اولاد کے منہ میں دیا ہے، میں نے اگر ان کی تربیت اچھی کی ہے، حضرت ہم آج نہ جی ہر ایک کو شکوہ کرتے ہی سنتے رہے، استاد کو ماں باپ آ کے شکوہ کرنے جی بچہ ہماری بات نہیں مانتا جی، بابو استاد کے پاس تو 6 سال کی عمر میں آیا یا 7 سال کی عمر میں آیا، 6 سال تو تمہارے پاس رہا، تربیت تو تم نے کی ہے۔ استاد کے پاس آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے، اب 3 گھنٹے میں وہ اس کو دنیا سکھائے، دین سکھائے، یا اس کو رہنے سہنے کی تمیز سکھائے، یا اس کو اپنی ماں باپ کے ساتھ، یہ تمیز تو تھی ماں باپ کی، ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ایک ادارے میں جانے سے پہلے اس قابل بنانا کہ وہ اس ادارے کی جو ہے عزت آبرو اور اس کی تعلیمات کو اچھی طرح قبول کر سکے۔ ماں باپ آگ کے شکوہ کر رہے ہیں استاد کو جی ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا کہنا نہیں مانتا جی، یہ نہیں کرتا، بابو یہ تو ذمہ داری آپ کی تھی۔ ہاں اگر تعلیم میں کمی ہے تو آپ استاد سے پوچھ سکتے تھے۔ اچھا جی، بہن بھائی ایک دوسرے سے شکوہ کرتے مل رہے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے شکوہ کرتے مل رہے ہیں، اساتذہ ماں باپ سے شکوہ کرتے مل رہے ہیں، تو پھر ذمہ داری پوری کون کرے گا؟ بھئی استاد بھی شکوہ کر رہا ہے، بہن بھائی بھی شکوہ کر رہے ہیں، ماں باپ بھی شکوہ کر رہے ہیں، تو بابو یہاں پر درست کیسے ہوگا؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے ہر ایک بندہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور انشاءاللہ تعالی العزیز اس بندے کی زندگی کے معاملات جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ماں باپ تربیت دیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دروازہ بیل بجی یا کوئی آیا نا تو ہمارے ماں باپ خود کہتے ہیں بیٹا کہنا ابا جی گھر میں کوئی نہیں، ابا جی گھر میں کوئی نہیں۔ باپ تو خود جھوٹ سکھا رہا ہے اولاد کو، باپ تو خود جھوٹ، جب آپ نے بنیادی جھوٹ کے اوپر رکھی ہے تو اب آپ کی اولاد جھوٹی نہیں بنے گی تو کیا بنے گی؟ خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور اولاد کو سامنے رکھا ہوا ہے، خود ہی آپ اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ ماں کی عزت، باپ کی عزت، یہ دونوں بڑی اہم ترین ذمہ داریاں ہیں۔ باپ جو اپنا شوہر جو ہے وہ بیوی کی عزت کرے گا، بیوی شوہر کی عزت کرے گی، بچوں کی اخلاقی تربیت ہوگی، ساری زندگی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام ہوگا کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے نے تو فلانی تے وہ کہے گا تو فلانا تے پھر اولاد نے کی تربیت سیکھنی۔ یہاں پہ میں اکثر بچوں کو کلاس سے بھگا دیتا ہوں، بھاگ دو، پہلے کوشش کرتا ہوں اصلاح کرنے کی، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، نہ ہو تو پھر بھگا دیتا ہوں، میرے سے برداشت۔ 3 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال کے بچے اس ذات کی گندی گالی دیتے ہیں، اس ذات کی ہم نے سنی نہیں ہوتی جی، اس ذات کی گندی گالی دے رہے ہیں۔ اب وہ گالی کہاں سے سیکھ کے آئے یہ بتائیں؟ یا ماں سے سیکھی یا باپ سے سیکھی؟ 3 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ کیا باہر جا کے سیکھے گا؟ ماں باپ سے سیکھ رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔